جائے صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس پانی کے بارے میں؟ دیکھیے کشمیر میں ابھی فلڈ جیسی سچویشن چل رہی ہے اور آج 30 اپریل ہے 2024 کا، اور سیلاب جیسی سچویشنز آ گئی ہے کشمیر میں۔ جہلم میں بھی پانی بہت زیادہ ہے، اور یہ ہماری دودھ گنگا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے، اور یہ دودھ گنگا کا پانی سیدھا ہوکر سر میں جاتا ہے، اور یہی ہوکر سر پھر سیلابوں سے ہمیں شہر خاص کو بھی بچاتا ہے اور جو نیچے علاقے ہیں ان کو بھی بچاتا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی پانی باہر نہیں چھوڑتا ہے، جس کو روک کے رکھتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس میں جو یہ گھاس اگتی ہے وہ اس پانی کو دھیرے دھیرے چھوڑتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ نچلے علاقے بھی سیلابوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو ابھی ویسا ہی چل رہا ہے، میں بس یہاں پہ دودھ گنگا کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں، اور اس پانی کو دیکھ کے یہی یاد آتا ہے کہ اگر یہ دودھ گنگا نہ ہوتی اور ہوکر سر نہ ہوتا، اسپیشلی ہوکر سر نہ ہوتا، تو میرے خیال سے اتنا پانی ابھی پورے کشمیر کو بہا کے لے گیا ہوتا۔ ابھی ہم پتہ نہیں کس جگہ پہ پہنچ رہے ہوتے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پیڑ پودے ہو، جیسے کہ آپ نے بانی حل میں بھی دیکھا ہے ریسنٹلی، وہاں پہ بھی اتنا نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے، وہاں پہ مکان بھی مڈ سلائڈ کے ساتھ نیچے چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ ایک بچے کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے تھے، پتھر کھسکنے کی وجہ سے، وہ پہاڑ سے پتھر آیا، نیچے بچہ کھڑا تھا، اس کے 2 حصے ہو گئے، انفیکٹ 4 حصے ہو گئے، اور یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہم نے ڈیفارسٹیشن کافی زیادہ کی ہے، ہم نے جنگل کاٹے ہیں، اور جب جنگل کاٹے جاتے ہیں ان سے پھر ہوا میں بھی وہ چیز نہیں رہتی ہے، اور ہمیں ہوا گرم لگنے لگتی ہے، اور جو یہ پیڑوں کے یمن زن اس مول چھ ونان کٲشِر پٲٹھۍ، جو پیڑوں کی جڑیں ہوتی ہے، وہ پھر جب ان کا اوپر والا حصہ جس کے ذریعے سے وہ ان جڑوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اگر انسان کا سر کاٹ دیا جائے وہ مر جائے گا، اسی طرح سے جب پیڑ کاٹا جاتا ہے اس کا جو زمین کے اندر اس کی جڑیں جو ہوتی ہے وہ بھی مر جاتی ہے، پھر وہ جب وہ مر جاتی ہے وہ مٹی کو پکڑ کے نہیں رکھتی ہے، پھر مٹی سیدھے ہی پہاڑوں سے نکل آتی ہے، پھر اس سے ہماری قومی شاہراہ بند ہو جاتی ہے، جو شری نگر ٹو جموں روڈ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک بڑی پروسیس ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ مارکیٹ میں پرائزز بڑھ جاتی ہے، جب جموں روڈ بند ہو جاتا ہے، یہاں پہ اگر آپ کو ایک مرغا خریدنا ہوگا وہ 110 کے بجائے 210 میں ملتا ہے، تو 100 روپے کا آپ نے جو انکریز دیکھی ہے، اٹس آل بیکاز آف جو پہاڑوں پہ اوپر ہم نے دیودار کے پیڑ کاٹے، اس سے پھر ان کی جڑیں، دیوداروں کی جڑیں مر گئی، انہوں نے وہ مٹی کو بند کرنا چھوڑ دیا، پھر وہ اگر وہاں پہ پھر تھوڑی سی بھی بارش ہوگی وہ پورا پہاڑی نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر نچلے جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، انسان مرتے ہیں، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی سی ایک چیز ہے جس کو ہمیں کافی غور و فکر سے سمجھنا ہوگا کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو آنے والے بچے ہوں گے ہمارے، وہ کیا کریں گے، ان کے پاس تو ہم نے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا، اگر ہم ان واٹر باڈیز میں بھی مکان بنانے لگے، ان کو فل کرنے لگے، یا ان کی قدر نہیں کی ہم نے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں ہمارے پاس موت کے جو لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اگر اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے گا ان فیوچر میں۔ ہمارے پاس ابھی واٹر باڈیز بچی ہے، بس ان کے لیے ہمیں ایک چیز کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان کو بچانا پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوکر سر میں ابھی کتنا پانی جمع ہے، یہ سارا پانی پہاڑوں سے آتا ہے، سری نگر سٹی سے آتا ہے، بڈگام کے ایریا سے آتا ہے، اور سارا اسی میں جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوکر سر اس پانی کو دھیرے دھیرے واپس چھوڑتا ہے باہر، تاکہ جو نیچے علاقے ہیں ان کے اوپر بھی سیلاب کا اثر نہ ہو، اور جہاں سے یہ پانی آتا ہے ان کے اوپر بھی سیلاب کا اثر نہ ہو۔ تھینک یو۔